بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگ اسے بڑی عزت دیتے تھے۔ اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا چرچا تھا۔ اسی علاقے میں ایک اور شخص بھی تھا۔ لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے۔ اسے بد عمل، بد کردار اور کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن اس گناہگار اور فاسق و فاجر نے دیکھا کہ وہ نیکوکار ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گناہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے، بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس پر سایہ کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کیا عجب کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ شخص اس عابد و زاہد کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہی اس عابد و زاہد کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اپنے زمانے کا بدترین گناہگار اور پوری قوم میں بدنام شخص ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ میرے پاس کہاں آ بیٹھا؟ یہ خیال آتے ہی اس رسوائے زمانہ کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ وہ اٹھ کر چل دیا، لیکن بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس گناہگار کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ پیغمبر وقت کو وحی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے اپنے اعمال کی ابتدا کرو، کیونکہ فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کے خلوص، حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا اور اس کی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دیں، اور اس عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے عمل اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے۔ ناظرین، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک تو اخلاص کی قیمت ہوتی ہے۔ وہ مالک دلوں کے راز جانتا ہے اور وہ خلوص کو دیکھتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی پارسائی کا خیال آیا یا گھمنڈ ہونے لگا، اسی لمحے اللہ رب العزت نے آپ کی سالہ سال کی عبادت کو رد کر دیا، کیونکہ مالک کائنات خلوص کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، ہماری طرف ایک رواج یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بلا وجہ لوگوں پر تنقید کی جاتی ہے، ان کے اعمال کو خوب ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی جو کام اور فیصلے اللہ کے کرنے کے ہیں وہ ہم انسان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فیصلے مالک کے ہوتے ہیں کہ کون کتنا نیک اور کون کتنا بدکار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ہر عمل میں بھرپور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔